بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کیا رضوان بھائی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، وہ بے فکر ہو کر بولی تو رضوان بھی مسکرا دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ یقیناً اس کے خیالات سے اب تک وہ واقف ہرگز نہیں تھا، اور اگر ہوتا تو یہ مہینہ کبھی آرام سے نہیں گزارتی، بلکہ پہلے دن اس کے نادر خیالات سن کر وہ اسے نوکری سے نکال چکا ہوتا۔ ہاں، اگر سن لیتا تو وہ پرسکون تھی۔ میں نے تمہیں دادی کے روم کے ساتھ والے روم کا کیمرہ ٹھیک کروانے کے لیے کہا تھا نا؟ وہ گاڑی میں بیٹھے ڈرائیور سے پوچھنے لگا۔ جی سر، میں نے کل شام کو ٹھیک کروا دیا تھا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن سر، وہ روم تو اتنا زیادہ استعمال میں نہیں ہے، تو پھر آپ نے وہاں کا کیمرہ کیوں چیک کروایا؟ ڈرائیور نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ کافی عرصے سے وہ روم کسی کے بھی استعمال میں نہیں تھا، وہ روم دادی کے روم کے ساتھ تھا، اسی لیے آج کل وہ پریا کے استعمال میں تھا۔ جب دادی سو جاتی تھی، پریا اس کمرے میں چلی جایا کرتی تھی تاکہ دادی ڈسٹرب نہ ہو۔ اس محترمہ کے خیالات جاننے کے لیے ہے، اس نے جل کر سوچا۔ تم اپنے کام سے مطلب رکھو تو بہتر ہوگا، اور ہاں، کیمرے کے بارے میں رضوان کو کیوں بتایا تم نے؟ تمہیں جتنا کہا جائے اتنا ہی کیا کرو، کیوں کب اس طرح کے سوالات مجھ سے مت پوچھا کرو، اس نے سختی سے جواب دیا تو ڈرائیور ہاں میں سر ہلا کر اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ سب کچھ جانتا تھا، پریا اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور نوکروں کے ساتھ مل کر اس کے خلاف کیا کیا بکواس کرتی ہے، اسے سب پتا تھا۔ پہلے اس کے پاس وقت نہیں تھا اتنی فضول باتوں کا، لیکن پریا کے ایک بار اتفاقیہ نادر خیالات سن کر وہ اس کی ساری باتوں کو سننے لگا تھا۔ وہ اسے ہٹلر، بگڑا ہوا نواب زادہ، کھڑوس، غصے کا ڈبہ، آلو کا پھولا ہوا پراٹھا، کڑوی کھانسی والی سیرپ اور نہ جانے اور کیا کیا کہا کرتی تھی، اور اس کے گھر کے نوکر مزے لے لے کر یہ ساری بکواس سنتے تھے۔ ہر دن وہ اس کے لیے ایک نیا نام نکالتی تو نوکر محظوظ ہو کر اور مزے سے اس کی باتیں سننے پر دھیان دیتے۔ اور اس کے نادر خیالات سننے کے باوجود بھی وہ اب تک صرف اور صرف دادی کے لیے اس گھر میں تھی، کیونکہ اس کے آنے کے بعد دادی بہت خوش رہنے لگی تھی۔ رات جب وہ دادی کے پاس بیٹھا تھا، ان کی زیادہ تر باتیں پریا کے بارے میں ہی ہوا کرتی تھی۔ دادی اسے اتنا زیادہ پسند کرنے لگی تھی کہ اب وہ دادی سے اسے ہرگز دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دادی کی خوشی کی وجہ بن گئی تھی، اور دادی کی خوشی میں ہی اس کی خوشی تھی۔ دادی نے تمام ملازموں کو ان کی تنخواہ دینے کے بعد جب اسے چیک پکڑایا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، جو دادی کی آنکھوں سے چھپی نہ رہی۔ کیا ہوا میری جان، تم پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے بتاؤ، وہ اس کی پریشانی دیکھ کر بے چینی سے کہنے لگی۔ اب تو تمام مسئلے حل ہوں گے دادی، کچھ نہیں، بس جب تمام پریشانیوں کا حل مل جاتا ہے آنکھیں خوشی سے بھیگ جاتی ہیں، اس نے مسکرا کر اپنی آنکھیں صاف کیں۔ جب تمام پریشانیوں کا حل مل جاتا ہے تب رونا نہیں چاہیے، بلکہ مسکرا کے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی مشکلوں کے امتحان ختم ہو رہے ہیں، وہ آپ کو خوشیاں دے رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان خوشیوں کو حاصل کر کے ہر وقت خدا کا شکر ادا کریں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی تو اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ دادی نے مسکراتے ہوئے بے حد محبت سے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ اللہ تمہاری زندگی میں بہت ساری آسانیاں لائے، تمہارا ہر امتحان ختم ہو جائے، ہمیشہ خوش رہو میری بچی، وہ تمہیں ایسا ہی ایک ہم سفر بھی دے گا جو تمہیں بے حد پیار کرے گا، وہ تمہارے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رکھے گا، کیونکہ تم مسکراتے ہوئے بے حد پیاری لگتی ہو۔ ان کے کہنے پر وہ پھر سے مسکرائی، جبکہ اس کے گال بھی لال ہو رہے تھے۔ یقیناً دادی نے وہ بات کر دی تھی جو اس نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ پریا میری بچی، میں تو کہتی ہوں تھوڑی دیر انتظار کر لو، رضوان آ جائے گا، اس کے بعد چلی جانا اس کے ساتھ، جا کر ہی بابا کی رپورٹس لے آنا، دادی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے جانا ہوگا، کیونکہ میں نے بابا کو بھی بتا دیا تھا کہ جلدی گھر واپس آ جاؤں گی، اور بابا کی رپورٹس بھی آج ہی لانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی تو میں اکیلی جاتی رہتی ہوں نا۔ رضوان بھائی کا کام زیادہ ہے، مجھے لگتا ہے ان کو آنے میں اچھا خاصا وقت لگ جائے گا، میں چلی جاؤں گی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے بابا کو بتا دیا تھا جلدی آنے کا، اب نہیں گئی تو بابا پریشان ہو جائیں گے،
اور اپنی طبیعت بھی خراب کر لیں گے۔ آپ تو جانتی ہیں نا، بابا بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں۔ اس نے سمجھاتے ہوئے کہا، اکثر رضوان اگر شام میں کسی کام میں بزی ہوتا تو وہ اکیلے ہی چلی جایا کرتی تھی، اس کے لیے یہ مشکل نہیں تھا، اب وہ آسانی سے سفر کر سکتی تھی، لیکن دادی اسے اکیلے نہیں جانے دیتی تھی۔ دادی کا کہنا تھا کہ وہ ان کے لیے اتنے دور تک آتی ہے، وہ اسے اکیلے نہیں جانے دیں گی، اسی لیے تو صبح رضوان اسے لینے بھی جاتا تھا اور شام چھوڑنے بھی، لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے وہ یہ ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد دادی نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اگر آج اسے ضروری کام نہ ہوتا تو وہ اسے اس طرح اکیلے کبھی نہ جانے دیتی۔ پچھلے 7-8 دنوں سے رضوان کو مسلسل ہی دامیش کسی نہ کسی کام سے یا تو آفس بلا لیتا ورنہ کسی کام سے باہر بھیج دیتا، جس کی وجہ سے پریا کو روز ہی ایسے جانا پڑتا۔ دادی کو یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی۔ آج انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ دامیش سے بھی اس بارے میں ضرور بات کریں گی۔ پریا کی پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری ان لوگوں نے پہلے دن سے اٹھائی تھی۔ رضوان اسے صبح وقت پر لے آتا تھا، لیکن شام جاتے ہوئے اسے مسئلہ پیش آتا، اور اب تو سردیاں آ رہی تھی، سرے شام ہی اندھیرا شروع ہو جاتا تھا۔ ایسے میں اکیلی جوان لڑکی اس طرح سے اکیلی جاتی اچھی تھوڑی نہ لگتی تھی۔ ویسے تو دامیش کو فضول کے سر درد ہرگز پسند نہیں تھے، لیکن دادی کی وجہ سے اسے یہ بات ماننی پڑی تھی۔ وہ رضوان کو وقت پر ہی گھر واپس بھیج دیتا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس کے آفس کی وین خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سارے ورکرز کو آنے جانے میں مسئلہ ہوتا، تو وہ اپنی ڈرائیور سے یہ کام کروا رہا تھا۔ رضوان کو گھر بھیج کر وہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ آج اس کے آفس کی وین ٹھیک ہو گئی تھی تو یقیناً دادی کو بھی ناراض ہونے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، اور دادی کی لاڈلی کو بھی۔ وہ ایک ماہ سے اسے نظر انداز کر رہا تھا، اسے کوئی مطلب نہ تھا کہ اس کے گھر میں کوئی ملازمہ کام کرتی ہے۔ ہاں، ایک عام سی ملازمہ۔ دادی کی نظروں میں وہ بہت اہمیت کی حامل تھی، لیکن اس کی نظر میں ایک ملازمہ سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اسے کوئی مطلب نہ تھا کہ وہ سارا دن کیا کرتی ہے کیا نہیں، اسے صرف اور صرف اپنی دادی سے مطلب تھا، جن کا وہ کافی اچھے سے خیال رکھ رہی تھی، اور اس نے اس کے پہلے مہینے کی پیمنٹ بھی شروع کر دی تھی۔ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جسے وہ ناپسند نہیں کرتا تھا، اپنے گھر میں اس کا وجود اسے الجھن میں مبتلا نہیں کرتا تھا۔ اسے عورت ذات سے نفرت ہوتی تھی، وہ دور سے کسی لڑکی کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا، لیکن پریا سے اسے نفرت نہیں تھی، وہ اسے پسند بھی نہیں کرتا تھا، لیکن نفرت کا جذبہ جو وہ آج تک عورت ذات سے محسوس کرتا آیا تھا وہ اسے پریا سے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ وہ اس کے خلاف اتنی بکواس کرتی تھی، سارے نوکروں کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، اور اس کے سامنے کیسے معصوم سی شکل بنا لیتی تھی، جیسے اس سے زیادہ معصوم انسان دنیا میں بستا ہی نہیں۔ اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ بالکل خاموش تھا، وہ اس کے سامنے اس طرح سے ظاہر کرتا تھا جیسے وہ اس کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ ہر کوئی اسے اہمیت دیتا تھا، جو بھی اسے کوئی کام کہتا وہ فوراً اسے کر دیتی ہے، اور اسے یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی۔ اس نے پریا کو دادی کے لیے رکھا ہوا تھا، تو باقی کام کرنا اس کی ذمہ داری نہیں تھی، اور یہ بات آج وہ تمام لوگوں پر ظاہر بھی کر آیا تھا۔ آج وہ جلدی گھر جانا چاہتا تھا، لیکن ٹریفک میں بری طرح سے پھنس گیا۔ یہ تو اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا، جو چیز اسے پسند نہیں ہوا کرتی تھی وہی اس کے ساتھ پیش آتی تھی، بالکل اس وقت جیسے وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا، اور اسے ٹریفک سے الجھن ہوتی تھی۔ ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں عورتوں کے سنگار کی چیزیں پکڑے ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ اسے ان سب چیزوں سے عجیب سی نفرت تھی، وہ یہاں سے جلدی نکلنا چاہتا تھا، لیکن ٹریفک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائی تو نظر دور اس لڑکی پر پڑی، اسے پہچاننے میں اسے دیر نہ لگی تھی۔ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے اس کی طرف دیکھا ہی تھا کہ ٹریفک کھل گیا۔ اس نے گاڑی آگے لے جاتے ہوئے ٹرن کی اور اس کے سامنے لا کر کھڑی کر دی۔ وہ خود بھی اسے دیکھ کر کافی حیران ہو گئی تھی۔ وہ ابھی دوائیاں لے کر دکان سے باہر نکلی تھی۔ یہ ساری دوائیاں اسے اپنے محلے کے میڈیکل اسٹور سے نہیں ملی تھی، ان کی قیمت بھی کافی زیادہ تھی،
اور بابا کے لیے یہ بہت زیادہ اہم بھی تھی۔ وہ ہر حال میں آج یہ میڈیسنز لینا چاہتی تھی اور بابا کی رپورٹس بھی لینی تھی۔ بابا کی صحت پر تو وہ اس وقت بالکل رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کوئی بھی دوائی چھوڑنے سے۔ پہلے بھی کبھی اس کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی اور اب وہ میڈیکل اسٹور سے نکل کر کسی ٹیکسی رکشے کی تلاش میں تھی جب اچانک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی میں بیٹھو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی، تھینک یو سو مچ، پریا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے بھی کسی لڑکے کے ساتھ گاڑی میں کبھی نہیں بیٹھی تھی اور نہ ہی وہ کبھی ایسی آفر قبول کرتی تھی۔ رضوان کے علاوہ اس نے کبھی بھی اکیلے کسی کے ساتھ سفر نہیں کیا تھا اور اسے رضوان پر پورا اعتبار تھا۔ بے اعتباری تو دامیش پر بھی نہیں تھی، لیکن وہ اس کا باس تھا۔ اپنا اور میرا وقت برباد مت کرو، آ کر گاڑی میں بیٹھو، اس نے سخت الفاظ میں کہا۔ سر میں نے کہا نا میں چلی جاؤں گی، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے لیے اپنا وقت برباد مت کرو، اس نے بہت مؤدبانہ انداز میں کہا تھا کہ اسے اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو لڑکی، تم میرے 3 منٹ برباد کر چکی ہو، اب میں دوبارہ نہیں کہوں گا۔ اس کا انداز بے حد سخت تھا۔ پریا کو ڈر تھا کہ کہیں پریا کے انکار پر اس کی انا نہ جاگ جائے اور اپنی انا کی تسکین کی خاطر وہ اسے نوکری سے ہی نہ نکال دے، اسی لیے وہ جلدی سے اس کی گاڑی میں آ بیٹھی۔ دامیش نے گاڑی ٹریفک سے نکالتے ہوئے کم رش والی روڈ پر لائی۔ رضوان تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جاتا ہے نا، تو پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا آج رضوان نے تمہیں گھر نہیں چھوڑا؟ گاڑی روڈ پر لاتے ہی وہ اس سے پوچھنے لگا۔ سر دراصل آپ شام کو رضوان بھائی کو آفس بلا لیتے ہیں تو ان کے واپس آنے تک بہت وقت ہو جاتا ہے، مجھے گھر جانا ہوتا ہے، بابا کو میڈیسن دینی ہوتی ہے، اسی لیے میں جلدی چلی جاتی ہوں۔ میرا مطلب ہے میں دادی کے سارے کام ختم کر کے ہی آتی ہوں۔ انہیں کھانا کھلا کر میڈیسن دے کر اس نے تفصیل سے بتایا۔ دامیش نے صرف ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ یہ بات تو وہ خود بھی بہت اچھے سے جانتا تھا کہ وہ دادی کا بہت خیال رکھتی ہے اور ان کے معاملے میں کوئی بھی لاپرواہی نہیں کرتی۔ تمہارا گھر کس طرف ہے؟ اس نے 2 روڈ سامنے آتے دیکھ کر پوچھا تو پریا نے فوراً اسے اپنے گھر کی طرف جانے کا راستہ دکھایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک محلے نما جگہ میں داخل ہوئے تھے اور یہ جگہ دامیش کو ہرگز پسند نہیں آئی تھی۔ تم یہاں رہتی ہو؟ وہ اس جگہ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پریا نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی سر، یہی میرا گھر ہے، آپ اندر آئیں نا۔ گاڑی روکنے پر اس نے اسے اندر بلانا چاہا۔ نہیں، مجھے نہیں آنا اس جگہ پہ، تم جاؤ، ویسے یہ تمہارا اپنا گھر ہے، اس نے چھوٹے سے مکان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، یہ میرا اپنا گھر نہیں ہے، ہم یہاں کرائے پر رہتے ہیں بہت عرصے سے۔ آپ اندر آتے تو بابا کو بھی بہت اچھا لگتا۔ اس نے پھر کوشش کی مہمان نوازی کرنے کی۔ تم کسی اچھی جگہ پر کرائے پر رہ سکتی ہو، خیر صبح وقت پر آ جانا، میں رضوان کو بھیج دوں گا۔ وہ ایک نظر پھر سے اس جگہ پر ڈالتا نفی میں سر ہلاتے وہاں سے اپنی گاڑی نکال کر چلا گیا۔ دامیش کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی اور یہ جگہ بھی بالکل پسند نہیں آئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ بری بات اسے یہ لگی تھی کہ پریا یہاں پر رہتی ہے، اتنی گندی اور تنگ جگہ پر۔ اسے سوچ کر ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ یہ جگہ ان کے گھر سے بے حد دور تھی۔ پریا کو آتے جاتے کافی زیادہ مسئلہ پیش آتا تھا۔ وہ ان کے گھر کے اندر انیکسی میں بھی تو رہ سکتی تھی، وہاں اتنی زیادہ جگہ تھی۔ یہ کون سا اس کا اپنا گھر تھا جو چھوڑنے میں اسے برا لگتا؟ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج ہی دادی سے اس بارے میں بات کرے گا۔ یہ جگہ رہنے کے لائق ہرگز نہیں تھی۔ اس کی دادی کی کیئر ٹیکر اتنی گندی جگہ پر رہتی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے آج ہی دادی سے بات کرنی تھی، وہاں اس کے بابا کی بھی پریشانی کا حل نکل سکتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جسے دیکھا تھا وہ دامیش ہی تھا یا کوئی اور۔ وہ گاڑی تو دامیش کی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ دامیش کے ساتھ کسی لڑکی کو بیٹھے دیکھ کر اسے جھٹکا ضرور لگا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اسے لگا کہ اس نے اسے کہیں پر دیکھا ہے، لیکن کہاں؟ وقتی طور پر اسے یاد نہیں آیا، لیکن بعد میں اپنے دماغ پر زور دے کر اس نے اس لڑکی کو یاد کر لیا تھا۔ یہ اسی کلاس فیلو تھی جو اسکالرشپ حاصل کر کے اس کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکی تھی، لیکن یہ لڑکی دامیش کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟
भला दामिश के साथ इसका क्या ताल्लुक था? दामिशा जो लड़कियों से नफरत करता है, इस लड़की को अपने साथ लेकर क्यों घूम रहा था? इसी गाड़ी में किसी लड़की का होना आखिर किस तरफ इशारा कर रहा था? क्या इस लड़की के साथ इसका कोई रिश्ता था? दामिश इस तरह से तो किसी भी लड़की को अपने साथ लेकर नहीं घूम सकता था, तो यकीनन इस लड़की के साथ इसका कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर था। इसके सर्कल में दूर दूर तक कोई लड़की काम नहीं करती थी, और ना ही इसके ऑफिस में और ना ही इसके घर में कोई फीमेल मुलाजमा थी। तो इसका मतलब था कि जिस लड़की को वो अपने साथ लेकर घूम रहा था यकीनन इसके लिए बेहद अजीज़ थी। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? और क्या दामिश को वही लड़की नज़र आई थी? मतलब इतनी लो क्लास, इतना गिरा हुआ स्टेटस, इतनी गरीब गुरबा बहन जी टाइप लड़की दामिश की पसंद नहीं हो सकती। हो सकता है इसके साथ दामिश के दूसरी तरह के कोई ताल्लुकात हों, लेकिन वो लड़की ऐसी लगती तो नहीं। यूनिवर्सिटी में तो बीबी नेक परवीन बनकर घूमती है, और यहाँ दामिश के साथ किस तरह आराम से फ्रंट सीट पर बैठी ड्राइविंग के मज़े लूट रही थी। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारी टीम को दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।